آج شام کے اس پہر بھی اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کیس کا مقدمہ سنا جا رہا ہے۔ میں نے جج صاحب سے گزارش کی ہے کہ شدید ٹھنڈ ہے اور اس ٹھنڈ کے ماحول میں باہر میڈیا والے بھی اور اندر وکلاء سائلین بھی، کیونکہ بہت یک بستہ کمرہ ہے جس میں یہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں، بہت بڑا کمرہ ہے، تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آج آپ کو اتنی جلدی کیا ہے کہ اگر آپ اس کو 2-3 دن جو ہے آگے کر لیں اور معاملہ جو ہے اس کو سن کے آرگومنٹ سن کے بعد میں فیصلہ کر لیجیے گا۔ لیکن وہ بضد ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس ہے کیا، میں مختصراً آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں۔ القادر ٹرسٹ کیس بنیادی طور پہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے سوشل ورک۔ عمران خان صاحب کی طرف سے غریبوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے جو کام کیا جا رہا ہے 30 سالوں سے، اس کو ٹارگٹ کرنے کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ یعنی ایک دیہات کے اندر، میرے اپنے ضلع میں چھوٹے سے گاؤں کے اندر، وہ القادر ٹرسٹ جس میں سیرت النبی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات کے اوپر جو ہے لوگوں کو یہ تعلیم دی جانی ہے، اس ٹارگٹ کو دیہات میں جو جہاں پہ 100% لوگ فری پڑھتے ہیں، القادر ٹرسٹ بنایا گیا سیرت النبی کے لیے اور سنت نبوی کے لیے، جو تعلیم ہے عام لوگوں کو، عوام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، زندگی کے بارے میں جو تعلیمات کے لیے، اس کے اوپر جو ہے یہ ایک فرضی کیس کھڑا گیا اور اس پہ جو الزامات ہیں ان کا بنیادی مقصد پاکستان میں ہونے والے جو فلاحی کام ہیں ان کو ٹارگٹ کرنا۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر القادر ٹرسٹ کیس میں سزا سنائی جاتی ہے تو شوکت خانم کینسر ہاسپٹل لاہور، جس کا 9 ارب روپے کا سالانہ جو خرچہ ہے، جو کہ نقصان ہوتا ہے، ڈیفیسٹ میں ہوتا ہے، وہ عمران خان صاحب اپنی اس کی ذات کی وجہ سے فنڈنگ ہوتی ہے اوورسیز کی طرف سے، جس میں وہ پورا ہوتا ہے۔ اس طرح شوکت خانم پشار ہے اور اب انڈر کنسٹرکشن جو کراچی والا ہے، اس کے اوپر آپ جو ہیں یہ قدغن لگا رہے ہیں۔ اسی طرح نمل کا جو پروجیکٹ ہے، جس کے لیے جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں وہ عمران خان صاحب کی ذات پہ کرتے ہوئے جو ہے یہ اس کو ڈونیشن دیتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ ایک پرائم منسٹر جو ہے وہ فلاحی کام نہیں کر سکتا، حالانکہ کسی بھی جو وزیر اعظم ہیں ان کا بنیادی کام عوام کی فلاح ہوتا ہے، تو یہ اس کے لیے جو ہے رکھا گیا 190 ملین پاؤنڈ کا جو یہ القادر ٹرسٹ کا یہ کیس بنایا گیا ہے۔ بنیادی طور پہ اس کو برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے اس لیے اس کو تفتیش کی کہ نواز شریف کے صاحبزادے حسن نواز نے 9 ارب کی پراپرٹی 18 ارب روپے میں بیچی، تو انہوں نے کہا کہ یہ سسپیشیس ٹرانزیکشن ہے، اتنی مہنگی پراپرٹی کیسے بکی، اور علی ریاض صاحب نے یہ چیز خریدی۔ اس کے بعد بلاول ہاؤس میں زرداری صاحب نے، جو بلاول ہاؤس لاہور ہے، وہ 5 بلین روپیز کا 5 ارب روپے کا بنایا گیا جب وہ صدر تھے۔ تو یہ جو القادر ٹرسٹ ہے یہ تو غریبوں کے لیے بنایا گیا، یہ تو کسی کی ذات کے لیے ایک ٹکا نہیں جاتا، نہ عمران خان صاحب، نہ ان کی فیملی، نہ ان کی زوجہ اس سارے کیس میں سے ایک، اور یہ پروسیکیوشن کا ایویڈنس اس سلسلے میں خاموش ہے کہ یہ کرائم پروسیڈ ہیں یا اس میں سے ایک ٹکا بھی بینیفٹ لیا گیا۔ الٹا یہ کہ یہ پیسے جب پاکستان میں آئے تو اس کے اوپر تقریباً 24 ارب روپے کے قریب جو ہے منافع بھی سپریم کورٹ کے جب اکاؤنٹ میں تھا وہ بنایا گیا ہے، اور اب وہ منافع سمیت وہ تمام پیسے حکومت کے اکاؤنٹ میں، یعنی واحد کیس ہے جس میں 1 ٹکے کا نقصان نہیں ہے، لیکن یہ نیب کا کیس بنایا گیا ہے اور ایک مضحکہ خیز بنیادوں کے اوپر یہ کیس بنایا گیا۔ تو یہ کیس کی صورتحال ہے کہ اور جس طرح سے پروسیکیوشن کی گئی ہے اور جس طرح سے پروسیڈنگز جاری ہیں، مجھے اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی کہ اگر وہ باقی اتنے زیادہ جعلی کیسز کے ذریعے عمران خان صاحب کو سزا سنا دیں گے تو اس میں مجھے حیرانگی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ سول ڈس اوبیڈینس یعنی سول نافرمانی کی جو کال ہے، وہ عمران خان صاحب نے آج اس پہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سنڈے تک اگر ہمارے 2 جائز مطالبات جو ہیں حکومت اگر ان کو تسلیم نہیں کرتی یا ان پہ بات نہیں کرتی تو پھر ہم سنڈے کو یہ جو ہے ہماری موومنٹ شروع ہو جائے گی سول ڈس اوبیڈینس کی۔ یا تو حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات کرے یا ہمیں کنونس کر لے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ ان 2 معاملات کے اوپر مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے، کیونکہ 9 مئی 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن ایک جائز مطالبہ ہے اور اسیران کی رہائی جن کو
9 मई के झूठे केसेस में जो है 1.5 साल से पाबंद सलासल रखा गया है, उन असीरान को जो सियासी असीरान हैं उनको रहा करना ये जायज़ मुतालबात। तो खान साहब ने आज ये बात करते हुए ये कहा है कि या तो आप हमें कन्विंस कर लें कि इनके ऊपर बात नहीं हो सकती, कोई काउंटर एजेंडा है तो वो भी ले आएँ ताकि मुज़ाकरात कर सकें, और अगर आप नहीं करते तो फिर ज़ाहिर है हमें जो मजबूरी, कल भी हमने 7 नुकात बयान किए कि उनकी बुनियाद के ऊपर जो है ये सिविल डिसओबीडियंस की तरफ जो है जाना पड़ा है, वो हम नहीं चाहते। लेकिन हुकूमत जो है वो बज़िद है कि वो अब जिस तरह से 71 में अवामी लीग के साथ एक सलूक किया गया, आज पीटीआई के साथ वो सलूक किया जा रहा है, और पीटीआई की जायज़ मुतालबात को, जिसमें जो है लोगों की शहादतों का, विरासत के शहरियों का, 79 पुरअमन शहरियों को जो गोलियां मारी गई हैं उसकी तहकीकात, और 9 मई को जो मामलात किए गए उनकी तहकीकात, साफ शफाफ तहकीकात का मुतालबा है, और हमारे कैदियों की रहाई का जो मुतालबा है। ये दोनों मुतालबात एक जायज़ मुतालबात हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 नुकाती एजेंडा है। हुकूमत आज भी इससे जो है वो भाग रही है, और अगर हुकूमत जो इस बात पे मजाक उड़ाया गया, मुज़ाकरात की बात के ऊपर कहा गया कि घुटने जो हैं वो टेक दिए गए हैं, जब हमने कल उनको ये ऑफ़र दी कि हम चंद दिन के लिए मौखर करते हैं, तो उस पर भी हमें हमारी कमज़ोरी समझा गया। इसके साथ साथ कल जो है मुज़ाकराती टीम को इमरान खान साहब ने आज जेल अथॉरिटीज़ को ये नाम दे दिए हैं कि जो उनकी मुज़ाकराती टीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनको जो है वो जेल में मुलाकात के लिए कल वक्त दिया जाए। और अब देखते हैं कि हुकूमत जो है वो कितनी संजीदा है कि वो इस मामले में जो है क्या इजाज़त देती है मुज़ाकराती टीम को मिलने की कि नहीं देती, जिसका मुझे खदशा है कि वो इस सिलसिले में जो है इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि हुकूमत जो है वो मुसलसल एक फियर फैक्टर के ऊपर चल रही है, और मुसलसल एक जो ये क्योस है, पॉलिटिकल क्योस है मुल्क में, एक इकॉनमी का जो क्योस है, लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है, इसके ऊपर जो है इमरान खान साहब ये कहना है कि हुकूमत क्योंकि इसकी बेनिफिशरी है, वो इसके अदम इस्तेहकाम जो इस वक्त मुल्क में है उसका फ़ायदा बराह रास्त इनको है, लिहाजा वो टेम्परेचर डाउन नहीं होने, और इसी वजह से वो मुज़ाकरात से कतराते हैं और हीले बहाने कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की ऑफर बिल्कुल बरकरार है, और इसके साथ साथ जो सिविल जो डिसओबीडियंस है उसकी कॉल जो है नेक्स्ट संडे तक अगर कोई मुज़ाकरात में पेशरफ नहीं होती तो फिर वो अपील जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पास चली जाएगी, और ये मूवमेंट जो है इसका आगाज़ कर दिया जाएगा, जिससे हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि जब ये हमारी हुकूमत गिराई गई थी पीटीआई की नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए बाजवा ने